بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ غازی عثمان نے کیا خواب دیکھا کہ اس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا؟ روسا کے سپہ سالار نے کیسے اسلام قبول کیا تھا؟ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو ایسی کیا وصیت کی تھی کہ جب تک ترک اس وصیت پر قائم رہے سلطنت عثمانیہ پر عروج ہی رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ یہ 1258 کی بات ہے جب ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ منگولوں نے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، انہیں جو بھی راستے میں ملا انہوں نے اس کا قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ شہروں، قبیلوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور جنگلوں اور غاروں میں چھپ گئے۔ وحشی منگولوں نے ایسی خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ منگول کسی کی بھی جان نہیں بخشتے تھے، بچے تو صرف یہودی، نصرانی یا وہ لوگ جنہوں نے ان کی پناہ لی تھی۔ یہ ایک عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ آپس میں ناچاکیوں، صلیبیوں کی مکاریوں اور منگولوں کی بے پناہ قتل و غارت کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو پیدا فرمایا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ کے رکھ دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں، بعض کو بعض سے۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کی کہانی عظیم قائد عثمان کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوئی، جو ٹھیک اسی سال پیدا ہوئے جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کے ہاں اس عظیم شخصیت کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان کی پیدائش کے وقت ارطغرل کی عمر 67 برس تھی اور حلیمہ بھی بچے پیدا کرنے کی عمر میں نہیں تھی۔ ایسی عمر میں عثمان کی پیدائش کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ عثمان اپنے والدین کی آخری عمر کی اولاد تھا۔ ارطغرل اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا عثمان ڈرے سہمے بکھرے ہوئے مسلمان قبیلوں کو ایک ایسی زبردست قوم بنا دے گا اور مسلمانوں کی ایک ایسی مضبوط ریاست بنائے گا کہ پوری امت مسلمہ اس کے نام سے پہچانی جائے گی۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے اپنی زندگی میں بے شمار علاقے اور قلعے فتح کیے اور 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ارطغرل نے اس خطے میں اپنے لیے اور سلجوق ریاست کے لیے ایک مضبوط قبیلہ قائم کر لیا تھا۔ آگے چل کر یہی سرداری حیثیت ارطغرل کے بیٹے عثمان کو ملی۔ عثمان نے 24 سال کی عمر تک اپنے والد سے جنگوں، کونسلوں اور سیاست سے ایک ریاست کے سارے اصول سیکھ لیے تھے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان نے قائی قبیلے کی قیادت سنبھال لی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی عقل مندی سے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں کر لیے۔ عثمان نے اپنے باپ ارطغرل کی طرح سلجوق سلطان کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی اور بہت سے ناقابل شکست شہروں اور قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے عثمان کو اتنی عزت دی کہ اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی بھی اجازت دے دی تھی، اور یوں ارطغرل کا بیٹا اور قائی قبیلے کا سردار مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ عثمان کو بہت دلیر، زبردست جنگجو اور بہترین گھڑ سوار مانا جاتا تھا۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ اسی رویے نے اسے اپنی فوج میں ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ عثمان نے جلد ہی گھڑ سواروں کی ایک فوج تیار کر لی اور ترک سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب عثمان اتنا طاقتور ہو گیا تھا
کہ منگولوں کی چھوٹی موٹی ٹولیاں اس کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتی تھیں۔ عثمان رومیوں کی سلطنت پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی محنت کے بعد رومیوں کی سلطنت پر منگولوں کی طرح حملہ کر دیا اور رومیوں کے کئی شہر فتح کر لیے۔ 707 ہجری میں عثمان نے کتہ، آک حصار، کوج حصار کے قلعے فتح کر لیے۔ انہی فتوحات نے شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقریانوس کے درمیان سخت مارکے ہوئے۔ یہ اس دور کا مشکل ترین مارکہ تھا، لیکن آخرکار نصرانی سپہ سالار کو اپنا سر جھکانا ہی پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑ گیا۔ اس مارکے کے بعد اقریانوس نے عثمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اسے بیگ کا لقب دیا گیا، اور یہی اقریانوس جو کل تک بہت بڑا دشمن تھا، آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کا مشہور سپاہ سالار بن گیا۔ شہر کی فتح کے بعد اتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی فوج میں نو مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو گئی تھی۔ بہت سی اسلامی جماعتیں سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں، جیسے کہ جماعت غزایا روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو روم کی سرحدوں پر ہمیشہ نظر رکھتی تھی، اور اسی طرح کی ایک اور مخیر حضرات کی جماعت بڑی مشہور ہے، اس کا نام الخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی۔ اس جماعت میں اس دور کے بڑے بڑے تاجر شامل تھے جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ عثمان غازی کی شادی کا واقعہ بھی ایک خواب کی تعبیر تھا، اور اسی خواب میں عظیم سلطنت کی بشارت بھی تھی۔ ایک رات عثمان غازی اپنے شیخ ادیبالی کی درسگاہ میں سو رہے تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ عثمان بڑی پریشانی کے عالم میں اٹھے اور انہوں نے وہ خواب شیخ ادیبالی کو سنایا کہ میرے شیخ، میں نے آپ کو اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ ایک چاند آپ کی چھاتی سے نکلتا ہے اور پھر وہی چاند میری چھاتی کے نیچے آ جاتا ہے۔ پھر میرے پیٹ سے ایک درخت نکلتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرسبز اور گھنا درخت بن جاتا ہے، اور اس کی شاخوں کا سایہ پوری دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے۔ عثمان نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ میرے اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد شیخ نے اسے بتایا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے، اور میری بیٹی سے آپ کی شادی ہوگی۔ عثمان نے 1280 کے لگ بھگ شیخ ادیبالی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ عثمان نے 2 خواتین سے شادی کی تھی، جن میں سے ایک سلجوق وزیر عمر عبدالعزیز کی بیٹی بھی تھی۔ عثمان کے 8 بچے تھے، جن میں سے 7 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جن کے نام اورحان، بازارلی، گوہان، حامد، علاؤدین پاشا، ملک بے، سوجا جی بے اور فاطمہ خاتون تھی۔ اس خواب نے عثمان کے ارادوں کو ایسی طاقت بخشی کہ اس کے بعد عثمان نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں اور بلاخر بازنطینیوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ یعنی کہ موجودہ ترکی کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک رائج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان جب تک زندہ رہا انصاف کا پرچم بلند کیے رکھا۔ ان کا ایک مشہور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب 1285 میں کروجا حصار کے شہر کو عثمان نے فتح کیا تو ایک دن عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف اور بازنطینی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ بازنطینی نے حیران ہو کر عثمان سے پوچھا کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیسے دے دیا، جبکہ میں تو آپ کے دین کو بھی نہیں مانتا۔ عثمان نے جواب دیا کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں۔
बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और हर चीज देखने वाला है। उस्मान के जानशीनों ने बहुत जल्द अपनी नजरें यूरोप पर जमा दी। 1326 में उन्होंने यूनान का दूसरा बड़ा शहर फतह कर लिया, लेकिन इनकी तारीख साज कामयाबी 1453 में बाज़नतीनी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया यानी कि मौजूदा इस्तांबुल की फतह थी। उस्मान का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का रकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर था। उस्मान अपनी नई ममलकत के लिए बहरे मरमरा तक रास्ता बनाने में भी कामयाब हो गए थे और उस्मान ने उस दौर के बाज़नतीनी सल्तनत के दो अहम शहर अज़नीक और बोरसा भी फतह किए। उस्मान ने अपने बेटे सुल्तान और खान को जो वसीयत की थी वो आज भी रिकॉर्ड पर है। उसके अल्फाज कुछ यूं है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह के तसलसल को कायम रखते हुए दीन इस्लाम को हमेशा सर बुलंद रखना, मुकम्मल तरीन जिहाद के जरिए इस्लाम के मुकद्दस झंडे को थामे रखना, हमेशा इस्लाम के खादम रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे कमजोर बंदे से शहरों को फतह करने की खिदमत ली है। जिहाद फी सबीलिल्लाह के जरिए कलमा तौहीद को पूरी दुनिया में पहुंचा दो। मेरी नस्ल से जो शख्स भी हक और अदल से मुंह फेरेगा रोज़े महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम रहेगा। ऐ मेरे बेटे, दुनिया में एक इंसान भी ऐसा नहीं जो अपना सर मौत के सामने खम न करेगा। मेरा आखिरी वक्त आ गया है, ये सल्तनत मैं तेरे हवाले करता हूं और तुझे मैं अपने अल्लाह को सौंपता हूं। अपने तमाम कामों में हमेशा अदल करना। और ये वो अजीम वसीयत थी जिस पर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान जब तक कायम रहे सल्तनत उस्मानिया अरूज पर रही। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें।